بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حکومت پنجاب کی جانب سے آسان کاروبار کارڈ انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے۔ اس کارڈ کے اوپر حکومت پنجاب آپ کو بزنس مقاصد کے لیے 1 لاکھ روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کا بالکل سود کے بغیر قرضہ فراہم کر رہی ہے۔ دوستو، آپ نے اس کارڈ کو کیسے بنوانا ہے، اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے، آن لائن فارم آ چکا ہے، اس فارم کو آپ نے کیسے پر کرنا ہے، کہاں پہ کیا لکھنا ہے، مکمل تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو، آن لائن فارم پر کرنے سے پہلے میں آپ کو آسان کاروبار کارڈ بنوانے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اور اہلیت کا معیار کیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آسان کاروبار کارڈ ہے اس کے کچھ چارجز ہیں، اس کی فیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور بہت سی انفارمیشن ہے، یہ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آن لائن فارم پر کرنے کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دوستو آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ آسان کاروبار کارڈ بنوا لیتے ہیں، آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ اس کارڈ کے اوپر حکومت پنجاب سے 1 ملین روپیز تک یعنی 10 لاکھ روپے تک کا زیادہ سے زیادہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس قرضے کو دوستو آپ نے 3 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو 3 مہینے کا آپ کو گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ 3 مہینے کے اندر اندر آپ اپنے کاروبار کو اسٹیبل میں لائیں گے، پروفٹ میں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ ماہانہ قسط کے ساتھ پیسے جو ہے واپس کرنا شروع کر دیں گے حکومت پنجاب کو۔ اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اہلیت کا معیار کیا ہے، اس کے لیے دوستو 8 شرائط رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ ان 8 شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ حکومت پنجاب کے آسان کاروبار کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ دوستو شرط یہ ہے، آپ چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنے کے لیے، یا پھر اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے، آپ اس کو اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ یاد رکھے گا آپ کا جو کاروبار ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کہ آپ کی 21 سال سے لے کر 57 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر دوستو شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے، اور صوبہ پنجاب کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے، اور آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ایک سم رجسٹر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو 5ویں نمبر کے اوپر شرط یہ ہے، جس کاروبار کے لیے آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں وہ صوبہ پنجاب میں ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد دوستو 7ویں نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کو چیک بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی مالیاتی ادارے سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ نے واپس نہیں کیا، تو پہلے آپ وہ واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو آگے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے، اس کاروبار کارڈ کے لیے ایک وقت میں ایک ہی بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 بندے اکٹھے مل کے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ 10 لاکھ روپے تک کا بزنس مقاصد کے لیے قرضہ حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو آخری نمبر کے اوپر شرط انہوں نے یہ رکھی ہے، آپ کو جو کریڈٹ ہسٹری ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے سود کے اوپر، اگر آپ واپس کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یا پھر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے ابھی تک واپس نہیں کیا، تو یہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری جو ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا قرضہ منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اگر آپ ان کو پورا اترتے ہیں تو پھر آپ حکومت پنجاب سے آسان کاروبار کارڈ لے سکتے ہیں، اور بزنس مقاصد کے لیے آپ 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے جی، آپ صرف آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اپلیکیشن فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے۔ کسی بھی بینک میں جا کے آپ نے اپلیکیشن جمع نہیں کروانی، کسی ادارے میں جا کے آپ نے فزیکل درخواست جمع نہیں کروانی، صرف اور صرف آن لائن تمام درخواستیں وصول کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوستو 500 روپے اس کی نان ریفنڈیبل پروسیسنگ فیس ہے، یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ 500 روپے آپ نے دینا ہی دینا۔ ٹھیک ہے، آپ کا قرضہ منظور ہو یا نہ ہو، 500 روپے آپ سے لے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 500 روپے آپ نے دینا ہی دینا ہے جب آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد دوستو آگے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے، آپ کی جو ڈیجیٹل ویریفیکیشن ہے شناختی کارڈ کی وہ بھی ہوگی۔ جب آپ ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں گے ان کو، تو آپ کی یہ ویریفیکیشن کریں گے ڈیجیٹلی اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ کا قرضہ جو ہے یہ منظور کریں گے۔ اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی اہم ڈیٹیل ہے دوستو، جب حکومت پنجاب کی جانب سے آپ کو یہ آسان کاروبار کارڈ بنا کے دے دیا جائے گا، اس کی جو 50% اماؤنٹ ہے، فرض کریں اگر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے، تو جو 5 لاکھ روپے قرضہ ہے وہ پہلے 6 مہینے کے اندر اندر آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے خریداری کر سکتے ہیں۔ جو بھی مشینری آپ کو چاہیے، جو بھی سامان آپ کو چاہیے، آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو جو 50% اماؤنٹ آپ نے لے لی ہے 5 لاکھ روپیہ، تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے، اپنے کاروبار کو پروفٹ میں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے کے بعد آپ ماہانہ قسط کے ساتھ پیسے جو ہے واپس کرنا شروع کر دیں گے بینک آف پنجاب کو۔ ظاہر بات ہے بینک آف پنجاب ہی آپ کو اس اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کرے گا، کیونکہ حکومت پنجاب نے ایک پالیسی بنا کے دے دی ہے بینک آف پنجاب کو۔ بینک آف پنجاب آپ کو قرضے جو ہے وہ ایشو کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو جو باقی 5 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ تو اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پہلے 6 مہینے کے اندر اندر آپ نکلوا لیں گے، پرچیز کر
لیں گے, خریداری کر لیں گے 5 لاکھ روپے کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستوں جو باقی 5 لاکھ روپے ہے یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ پہلے جو آپ نے 5 لاکھ روپے لیا تھا کیا آپ اس کو ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ نے اپنے بزنس کو FBR میں رجسٹر کروا لیا ہے یا نہیں کروایا. ٹھیک ہے, اگر تو آپ ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسے واپس کر رہے ہوں گے, FBR میں اپنے بزنس کو آپ نے رجسٹر کروا لیا ہوگا, اس کے بعد پھر باقی جو 5 لاکھ روپے ہے وہ آپ کو دیا جائے گا, اس سے آپ خریداری کر سکیں گے, اپنے بزنس کے لیے سامان وغیرہ پرچیز کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم شرط ہے حکومت پنجاب کی جانب سے بتایا گیا ہے, جو آپ کو آسان کاروبار کارڈ دیا جائے گا. اس کارڈ کے ذریعے اپنے بزنس کے ریلیٹڈ سامان کو پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بزنس کے ریلیٹڈ کے علاوہ کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تو پھر آپ کا کارڈ بلاک کر دیا جائے گا, آپ کسی بھی قسم کی رقم جو ہے آپ نے اس کارڈ سے نہیں نکلوا سکیں گے. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں آسان کاروبار کارڈ کی فیس کے بارے میں اور اس کے چارجز کے بارے میں. دوستوں یہاں پہ ایک چیز آپ سمجھ لیں اچھے طریقے کے ساتھ, یہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو آپ کو آسان کاروبار کارڈ بنا کے دیا جائے گا یہ ایک طرح کا آپ کا ATM کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اتنا بھی قرضہ دوستوں آپ کو ملے گا آپ کو اس کارڈ کے ذریعے ملے گا, ایک طرح کا آپ کا یہ ATM کارڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو کارڈ ہے اس کی اینول فیس جو ہے وہ 25,000 پلس FED ہے, تو 25,000 پلس آپ نے پیمنٹ کرنی ہے سالانہ بیس پہ. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد دوستوں ایڈیشنل چارجز کی بات کریں تو اگر آپ نے لائف انشورنس لی ہوئی ہے تو اس کے جو چارجز ہوں گے وہ آپ نے الگ سے ادا کرنے ہوں گے. اگر آپ ماہانہ انسٹالمنٹ لیٹ جمع کرواتے ہیں بینک آف پنجاب کو تو بینک آف پنجاب کی پالیسی کے مطابق جو لیٹ انسٹالمنٹ اگر آپ جمع کروائیں گے تو اس کی جو لیٹ فیس ہے وہ بھی آپ نے الگ سے ادا کرنی ہوگی. اس کے بعد دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں سیکورٹی ریکوائرمنٹ کے بارے میں. دوستوں یہ جو 1 لاکھ روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ کو ذاتی ضمانت کے اوپر ملے گا. آپ کی ڈیجیٹل ویریفیکیشن ہوگی, اس کے بعد قرضہ آپ کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کو آپشن ملے گا آپ لائف انشورنس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے. اس کے بعد دوستوں حکومت پنجاب کی جانب سے آسان کاروبار کارڈ کے لیے کچھ کنڈیشن رکھی گئی ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے دوستوں آپ نے اپنے بزنس کے ریلیٹڈ سامان وغیرہ پرچیز کرنے کے لیے اپنے کارڈ کو استعمال میں لا سکتے ہیں, ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بزنس کے علاوہ کوئی اور سامان پرچیز کرنے کے لیے ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو بلاک کر دیا جائے گا, آپ جو ہے ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے. دوسرے نمبر کے اوپر دوسرے نے شرط یہ رکھی ہے پہلے 6 مہینے کے اندر اندر قرضہ لینے کے بعد آپ نے FBR میں اپنا یا PR میں اپنا بزنس جو ہے اس کو رجسٹر کروانا ہوگا. اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ ایک ہی بندہ ایک ٹائم میں اپلائی کر سکتا ہے, ایک بندہ ایک ہی درخواست جمع کروا سکتا ہے, ملٹیپل درخواستیں آپ جمع نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, تو سبھی ہم مین چیز کی طرف آتے ہیں. آپ نے آسان کاروبار کارڈ کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے, آپ نے آن لائن درخواست کیسے جمع کروانی ہے. دوستوں اس ویب سائٹ کا میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر پرووائڈ کر دوں گا, جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے. اب یہاں پہ دوستوں سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. یہاں پہ نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے رجسٹر ناؤ, تو آپ رجسٹر ناؤ کے اوپر کلک کریں گے. اب دوستوں یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ اپنے فادر کا نام, یا اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہسبینڈ کا نام یہاں پہ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ دوستوں آپ نے درخواست دہندہ کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. جو بندہ اپلائی کر رہا ہے وہ اپنا شناختی کارڈ یہاں پہ لکھے گا. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے, شناختی کارڈ ایشو ڈیٹ, اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ نیٹ ورک کوڈ یہاں پہ ان کو بتائیں گے. اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد 0304 0305 جو بھی آپ کا کوڈ ہے سم کا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد باقی جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ ان کو ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہاں پہ پاسورڈ لکھیں گے اور رجسٹر کے اوپر آپ کلک کر دیں گے. جیسے دوستوں آپ رجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اسکرین آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب دوستوں یہاں پہ اوپر آٹومیٹیکلی آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور آپ کا پاسورڈ آ جائے گا. نیچے آپ کو لاگ ان کا آپشن دیا گیا ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مین فارم آ جائے گا. یہ بیسیکلی لون فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے. ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں. پیچھے جو فارم میں آپ کو دکھایا تھا وہ فارم ہے رجسٹریشن فارم. ٹھیک ہے, آپ نے ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے, اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. یہ وہ لون فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے. یہ قرضہ فارم ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے نمبر پہ جی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ میل ہے, فیمیل ہے یا ٹرانسجینڈر ہے. تو میں میل ہوں, میل کے اوپر کلک کروں گا. اس کے بعد موجودہ رہائشی پتہ کون سا ہے آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی پنجاب آپ کا لکھا ہوا نظر آ جائے گا کیونکہ میں صبح پنجاب سے ہوں. اس کے بعد ڈویژن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ کی ڈویژن کون سی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے لاہور ڈویژن ہے, میں لاہور کے اوپر کلک کرتا ہوں. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ
ڈسٹرکٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے، تو جس ڈسٹرکٹ سے میں ہوں میں نے اس کا نام یہاں پہ سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد تحصیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، میں نے تحصیل سلیکٹ کر لی۔ اس کے بعد یہ سٹی کون سی ہے، میں نے سٹی کو سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد رہائشی کی ملکیت کی حیثیت کیا ہے، تو یہاں پہ دوستو ملٹیپل آپشن آپ کو نظر آئیں گے، آپ رینٹ کے اوپر رہتی ہیں یا پرسنل آپ کی ذاتی زمین ہے جس کے اوپر آپ کا مکان ہے، یا فیملی ممبر کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جو بھی آپ کی سچویشن ہے آپ اس حساب سے چیزوں کو سلیکٹ کریں گے۔ کیونکہ میں اپنی جگہ کے اوپر رہتا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ دوستو یہ پوچھ رہے ہیں زیر کفالت افراد کی تعداد کتنی ہے۔ تو اگر آپ کے زیر کفالت کچھ افراد کی تعداد ہے 1 2 4 5 6 جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ تعلیمی قابلیت آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، میٹرک بیس آپ کی ایجوکیشن ہے یا اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو جو بھی آپ کی سچویشن ہے، جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ اس کو یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں، تو یہاں پہ دوستوں یہ پوچھ رہے ہیں روزگار کی حیثیت کیا ہے، اب اس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، پارٹ ٹائم آپ جاب کر رہے ہیں، یا پھر آپ امپلائڈ ان نان ریلیونٹ جاب کر رہے ہیں، یا پھر آپ امپلائڈ ان ریلیونٹ جاب کر رہے ہیں، یعنی آپ اسکلز کے مطابق جاب کر رہے ہیں یا اسکلز کے مطابق جاب نہیں کر رہے، یا پھر کام نہیں کر رہے ہیں، تو بالکل آپ نیور ورکنگ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ بعد دوستوں ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس موجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایکسپیرینسڈ ان ریلیٹڈ فیلڈ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں سمپل آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھے گا آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ فارم کو پر کرنا ہے، کہیں پہ کوئی غلطی نہیں کرنی۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سیو کے اوپر، تو آپ کے سامنے ڈیٹا سیوڈ سکسیسفل ایک آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں اب یہاں پہ آپ نے کاروبار کی تفصیلات ان کو فراہم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جی بزنس اسٹیٹس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی ہے، پارٹنرشپ کے اوپر ہے یا آپ کی کمپنی ہے۔ تو جو آپ کی سچویشن ہے آپ اس حساب سے چیزوں کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، یعنی آپ ٹریڈنگ کا جو کاروبار ہے وہ کر رہے ہیں، سروسز بیس آپ کا کاروبار ہے، مینوفیکچرنگ کا ریلیٹڈ یا انڈسٹری کا ریلیٹڈ آپ کا کاروبار ہے۔ تو جو بھی آپ کا کاروبار ہے آپ اس حساب سے چیزوں کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ کاروبار کے قیام کی تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کاروبار آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ لکھنا ہے، کوئی بھی غلط انفارمیشن آپ نے ان کو پرووائڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ کاروبار کا نام، جو کاروبار اس وقت آپ کر رہے ہیں اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی شاپ ہے تو شاپ کا نام آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی آن لائن بزنس ہے اس کا نام آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا کاروبار ہے کاروبار کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جو آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے جو بندہ اپلائی کر رہا ہے وہ اپنا فون نمبر یہاں پہ ان کو پرووائڈ کرنے کا پابند ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے حساب سے فون نمبر لکھ دیتا ہوں، تو یہاں پہ دوستوں میں نے اپنا فون نمبر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ کاروباری فون نمبر، تو یہاں پہ دوستوں آپ نے اپنا کاروباری فون نمبر جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر ایک ہی نمبر ہے تو آپ ایک دے دیں، فرض کریں اگر آپ کے پاس 2 فون نمبر ہے تو آپ 2 فون نمبر ان کو دے سکتے ہیں، اوپر لکھ دیں اور ایک یہاں پہ نیچے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار کا الگ سے کوئی نمبر موجود ہے آپ کے پاس تو وہ یہاں پہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ ای میل ایڈریس آپ سے پوچھ رہے ہیں، دوستوں میں نے اپنی ای میل لکھ دی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ بزنس ایڈریس آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جس جگہ پہ آپ کی شاپ اویلیبل ہے یا جس جگہ پہ آپ کا بزنس لوکیٹڈ ہے آپ نے مکمل ایڈریس اس کا یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ میں نے اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ سٹی لاہور لکھ دیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو ایڈریس ہے مکمل وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ڈویژن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ڈویژن کون سی ہے جہاں پہ آپ اس وقت کاروبار کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کون سا ہے وہ آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں، تو یہاں پہ سٹی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کون سی سٹی میں آپ کا جو کاروبار ہے وہ لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تحصیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہ پورے صوبہ پنجاب کے جتنی بھی تحصیلیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی، تو آپ کی جو تحصیل ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو دوستوں آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ ملکیت کاروباری احاطے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جو جس جگہ پہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے وہ جگہ آپ کی اپنی ہے، کرائے کے اوپر ہے یا فیملی ممبر کے نام پہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے حساب سے یہاں پہ چیزوں کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ قومی ٹیکس نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے،
تو قومی ٹیکس نمبر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنا ہے۔ تو دوستوں قومی ٹیکس نمبر لکھنے کے بعد آگے چلتی ہے تو یہاں پہ کاروبار کی رجسٹریشن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جو آپ کا کاروبار ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو یس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اتھارٹی کا نام یہاں پہ لکھیں گے جس اتھارٹی سے آپ کا کاروبار رجسٹرڈ ہے۔ اگر نہیں ہے تو نو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ بریف ڈسکرپشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات ان کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ مزید ان کو بتا سکتے ہیں، ادروائز آپ ڈل کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ماہانہ آپ کی آمدن کتنی ہے، ماہانہ کتنا آپ کما لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ملازمین کی تعداد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس ملازمین کا تعداد ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں، ادروائز آپ 0 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو۔ اس کے بعد اوسطاً ماہانہ تنخواہ فی ملازم آپ کی کتنی ہے، اگر ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں، ادروائز آپ یہاں پہ 0 سلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی ملازم رکھا ہی نہیں ہے تو اس کی تنخواہ کیا ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ منتھلی رینٹ آپ کا کتنا ہے، آپ منتھلی رینٹ ان کو بتائیں گے۔ فرض کریں اگر آپ کی شاپ ہے یا آپ کا بزنس ہے تو جو اس کا آپ رینٹ دیتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ منتھلی یوٹیلٹیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ اپنے بزنس کے حساب سے یہاں پہ چیزوں کو سیلیکٹ کریں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ متفرق اخراجات کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کے اس کے علاوہ کون سے اخراجات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ بہت اہم چیز یہاں پہ انہوں نے پوچھی ہے، اگر کوئی آپ کے بزنس میں شراکت دار ہے یا شیئر ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی تفصیل یہاں پہ درج کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں یہاں پہ جی نیم آپ لکھیں گے اس پرسن کا، اس کے بعد سیل نمبر آپ اس کا لکھیں گے، اس کے بعد ای میل ایڈریس، اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتنے فیصد کا وہ شیئر ہولڈر ہے آپ کا کاروبار میں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ سیو کے اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو میں یہاں پہ اس کو رہنے دیتا ہوں۔ اس کے بعد سمپل سیو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیکسٹ آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا قرض کی تفصیلات، کتنا قرضہ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آ چکا ہے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 7 لاکھ، یہاں پہ 10 لاکھ تک آپ کو آپشن دیا گیا ہے۔ جتنا قرضہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اماؤنٹ کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں آگے یہ پرپس آف فیسلٹی اور اس کے بعد ٹائپ آف فیسلٹی اور کولیکٹرل ٹائپ جو ہے یہ خود بخود یہاں پہ یہ سلیکٹ کر لیں گے، کیونکہ یہ ذاتی زمانے کے اوپر قرضہ ہے تو یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل آپ سیو کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دوستوں آلموسٹ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے یہاں پہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے، فرنٹ سائڈ کی، اس کے بعد بیک سائڈ کی، اس کے بعد پارٹنرشپ کے اوپر اگر آپ کا کاروبار ہے تو اس کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ یہاں پہ ان کو دیں گے۔ اس کے بعد نیچے آتے تو یہاں پہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ 1 سال کی اگر ہے تو آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں، جب آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے کاغذات اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مکمل طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا۔ بہت سے دوستوں کی جانب سے کافی دنوں سے میرے پاس ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آسان کاروبار کارڈ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اہلیت کا معیار کیا ہے، فارم کو کیسے پر کرنا ہے، تو میں نے 0 سے لے کر اینڈ تک ساری انفارمیشن آپ کو بتا دی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو تمام تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔